لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ عبدالوارث بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. صحیح. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار آپ سے چھوٹ جائیں گے. اس کے بدلے میں ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کو کون سی نعمتیں ملیں گی, کیا ملے گا. عزت, شہرت, نام, مقام و مرتبہ سب کچھ ملے گا, لیکن ماں باپ بہن بھائی کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہی اس دن میں نے وہی عرض کی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سگے بہن بھائی جب لے لیے تو اللہ نے اس قوم, ملک, ملت کے محمد علی جیسے, یحییٰ نعمان جیسے, احمد جیسے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیجئے کہ واقعی مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بہنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی امت مسلمہ میں سے کہ جو راتوں کو اٹھ کے میرے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ عبدالوارث بھائی آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائیں. یہ سچی بات ہے, یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں. کوئی کام ہوتا ہے, کوئی مشکل کو پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں عبدالوارث بھائی راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں. تو اللہ نے ایسی بہنیں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے یقیناً والدین سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرا خیال رکھا, محبت, شفقت, اور سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. اور کبھی زندگی میں مشکل یعنی نشیب و فراز بھی آئے اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ خیال رکھا الحمدللہ. میں اپنی ساس محترمہ کی اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میں نے جب اسلام قبول کیا تو پوچھا کہ ساس مجھے کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نوجوان ہیں, آپ کو سب سے پہلے شادی کرنی چاہیے. اچھا. اور الحمدللہ میری خواہش تھی کہ میں کسی دیندار اور کسی اسکالر سے شادی کروں. صحیح. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے مدرسے میں بات کی. بالکل ٹھیک. کہ عبدالوارث شادی کرنا چاہتا ہے تو کون ہے آپ میں سے جو اس سے شادی کرنے سے. میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی, میں آج وہ بھی یعنی آن ایئر یہ بتا رہا ہوں. استاد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارث کو اپنی بیٹی کے جو ہے وہ نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا. تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ یعنی کون ہے جو اتنا. تو استاد صاحب نے اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے, تو اس وقت علی بھائی میں جاب کرتا تھا اور نامنل سی جاب تھی, ایک بائک تھی, گھر بھی نہیں تھا. تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی, میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے, نہ کوئی میرا نام ہے, نہ کوئی میری پہچان ہے, اور ابھی مجھے 1-1.5 سال ہوا ہے اسلام قبول کیے. صحیح. تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ, انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کے گھر بار, آپ کی شکل و صورت, مال و دولت, آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا, ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی. الحمدللہ. یہ ایک وقت ایسا ہے, یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب میری فیانسی تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ عیسائی بھی رہیں تو دیر از نو پرابلم. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا اسلام یا پھر ثانیہ. تو یہ بچپن کی محبت, وہ وعدے, وہ وفائیں, وہ خواب, وہ فیوچر پلاننگ. تو میں نے کہا آج آپ نے صرف یہ چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یا اسلام قبول کر لیجیے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارث اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں, لڑکیاں تو اور بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائی کروں گا. اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں 2 نیک صالح عالمہ اور پڑھی لکھی سمجھدار بردبار صابرہ اور شاکرہ جو ہے وہ خواتین میرے, یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں
بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم کس کے ساتھ یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے, نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. خواتین کو آپ کی بات بڑی پسند آ رہی ہوگی, لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ 2 وائفز ہیں آپ کی, وہاں پہ شاید کچھ خواتین جو ہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہوں. میں اپنی ان تمام بہنوں سے معذرت بھی ہوں, اور اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا جب ہم قرآن کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس بات کو, اور یہ بہت آئیڈیل نہیں ہے, اس کی اجازت ہے کنڈیشنز کے ساتھ الحمدللہ. اور میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دیٹ واز ناٹ مائی چوائس, یہ میری اہلیہ محترمہ نے کروائی تھی شادی الحمدللہ. آج آپ سارے راز مجھ سے اگلوا رہے ہیں الحمدللہ. تو باقاعدہ طور پہ علی بھائی سعودیہ سے ایک خاتون صرف میری اہلیہ محترمہ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آج کے معاشرے میں بھی ایسی خواتین ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی اپنے ہاتھ سے شادی کروانا چاہیں. میں اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہوں الحمدللہ. ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث ہمارے گھر میں ایک کپ, وہ مسلمان نیو مسلم ہے یا نان مسلم ہے, ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث, ابھی میں الحمدللہ کچھ دن پہلے اپنی شی از کرسچن اسٹل ناؤ, تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج میرا بھائی میرے گھر آئے. میری اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کیا تھا, وہی لوگ تھے جو میرا بائیک آؤٹ کر کے آج وہ میرے آفس میں آتے ہیں مجھ سے ٹائم لے کے. یہ میرا سچی بات ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین, اس کے اندر خوبصورتی, اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ الحمدللہ کوئی شخص اس دین کے جو ہے وہ قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے کاش کے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے, پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں, سب چھوڑ کے چلے گئے, آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا, بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں, اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ, بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگویاں ہونے لگیں. تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا, یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا, اور آج مال کنے مل رہا ہے, وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں, نئے لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں, ہماری طرف دیکھا ہی نہیں, یہ وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی, اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا, یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا, یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات, نہیں, یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی, سب کو جمع کیا, کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ, اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ, تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا الحمدللہ, ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے, یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں, تو تم کس, تو وہ پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری, ہم سے بھی یقین. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے, اور جس کے حصے میں واللہ ہے, رسول اللہ آ گئے, جس کے حصے میں توحید آ گئی, کتاب اللہ آ گئی. یہ غریب, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے, لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے, تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں, غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. غریب تو صرف وہی. مجھے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ کچھ واقعات یاد ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا, تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا مجھے یہ گلاس پکڑا دیں کہ پانی کا. تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی. یہ بالکل ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا تھا. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت آپ کو تکلیف دی, تو انہوں نے میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ عبدالوارث بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگیے, میری جان حاضر ہے آپ کے لیے,
آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کے امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا میں نے کیا احسان کیا. لیکن ان کی محبت شفقت. پچھلے دنوں شیخ عاطف صاحب المدرار جی ان سے ملاقات ہوئی 10 منٹ کے لیے, الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وقت دیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ سے نا کچھ وقت چاہیے. صحیح. واللہ ہے ان کے جو الفاظ تھے نا وہ مجھے چونکان دے. انہوں نے کہا کہ عبدالواس بھائی ہماری جان مانگیے, اور ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جگر چاہیے, ہمارا دل چاہیے, خون چاہیے, کیا چاہیے یار آپ بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو وقت چاہیے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. بس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ڈلیوری ہونے والی ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. وہ کہتے میری جان مانگے, گردن کا گوشت چاہیے آپ کو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا اسلام قبول کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں, بلکہ میں نے تو اپنے اوپر اللہ نے میرے اوپر احسان کیا, اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ یہ امت خیر ہے, الحمدللہ بھلے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت, محبت, احسان. میں تو سچی بات ہے کہ اپنے اللہ کا احسان ہی نہیں چکا سکتا تھا, اور کجا یہ کہ امت مسلمہ کا احسان بھی میں چکا سکوں ممکن نہیں. بس ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ ہے, جو ہمارا ایک روشن ماضی تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اس امت کو وہ روشن مستقبل کی صورت میں لوٹا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا پکا اور اچھا مسلمان بنا دے کہ دوبارہ سے ہم اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین. ماشاءاللہ, امیزنگ.